کافی دیر سوچنے کے بعد پھر خود پر ضبط کرتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اس کی بیوی سجی سنوری بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مہک تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر غصے میں کہنے لگا، یہ کس کے لیے اتنا سج سنور کر بیٹھی ہو؟ اس کی ایسی بات سن کر لینا گھبرائی ہوئی کہنے لگی، آپ کے لیے؟ وہ اس کی بات سن کر طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا، اچھا میرے لیے کیوں؟ میرے لیے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میری نظر سے دور ہو جاؤ، وہ غصے میں کہنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، دنیا جہاں کا غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا، لیکن اس قدر وہ غصہ کرے گا اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی ڈر کر بولی، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ وہ اس کی معصومیت دیکھ کر غصے میں اس کی طرف آیا اور کہنے لگا، نہیں ہوں میں خوش، زبردستی میرے سر پر مسلط کر دی گئی ہو تم۔ وہ غصے میں چلا کر بولا۔ وہ ڈر گئی اور بیڈ سے اٹھ کر گھبرائی ہوئی کہنے لگی، اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے، مجھے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ نہ جانے کیسے مشکل سے بول رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا اور اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ وہ ان سب کے لیے تیار کہاں تھی؟ اس کی سسکی نکلی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، مجھے زبان چلانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، مجبوری میں تمہیں یہاں رکھ رہا ہوں، آئی سمجھ، ورنہ تم جیسی ہزاروں میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا اور وہ بیڈ پر گری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، گالوں پر آنسو آ گئے، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگ گیا تھا۔ وہ سہم کر پھر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر آیا تو دیکھا لینا وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ غصے میں اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگا، یہاں میرے بیڈ پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اپنا خود بندوبست کرو۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اس شخص نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اس کی طرف۔ اس کے پھر سے ہمت کی اور پوچھنے لگی، میں کہاں جاؤں؟ پھر وہ غصے میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا چاہتی ہو تم؟ میں کمرے سے نکل جاؤں؟ دماغ کھا کر رکھ دیا ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ لینا کا سب جواب دے گیا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، جب برداشت نہیں کر سکتے تھے مجھے تو یہ شادی ہی نہ کرتے۔ ذلیل میں نے نہیں آپ کو کیا، آپ نے مجھے۔ آپ کے پاس تو انکار کا آپشن بھی تھا، میں لڑکی تھی، نہیں بول سکتی تھی۔ وہ غصے میں چیختی ہوئی کہہ رہی تھی، اچانک ساتھ کے تھپڑ نے اس کی چلتی زبان کو لگام دی۔ اس نے ایک دم سے غصے میں اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچ لیا۔ وہ اپنا چہرہ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے غصے میں آنکھیں گاڑ کر کہا، پہلے وارننگ دی تھی نا تمہیں کہ مجھے بد زبان عورتیں نہیں پسند۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس نے غصے میں اس کا جبڑا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اب بولنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہونٹ رگڑے اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی، آنکھیں موند گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ساتھ کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ ارد گرد دیکھنے لگ گیا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی سے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور صوفے کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا صدیوں سے سوئی ہوئی ہے۔ اس کی جھومر ایک سائیڈ پہ ہو گئی تھی، عروسی لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاجل پھیل چکا تھا رونے کی وجہ سے۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کو سہلایا جو ہلکا سا سوج چکا تھا سائیڈ سے اس کے تھپڑ کی وجہ سے۔ وہ ملاح کی خوبصورت تھی، بند آنکھیں، اس کا دل چاہا ان آنکھوں کو چوم لے، مگر وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا، انگوٹھے سے اس کا ہونٹ کو سہلانے لگا جس سے اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اسے خود پر جھکا ہوا دیکھ کر ساری آنکھیں کھل گئی۔
اس نے ایک دم سے اسے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پل میں اس کے موڈ کو بدل دیا تھا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو قریب چہرہ کیا اور کہنے لگا، زبردستی مسلط کی گئی ہو تم مجھ پر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ وہ یہ کہہ کر غصے میں اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھی اور ایک ڈریس لے کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی۔ خالی بیڈ دیکھ کر وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ساتھ چھت پر کھڑا کب سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہر طرف سگریٹ کا دھواں تھا۔ اچانک سے کسی نے آ کر پیچھے سے ہگ کر دیا۔ وہ بیزار ہوا تھا۔ نہ کیا کرو یار، وہ سگریٹ کے کش لگاتا ہوا کہنے لگا۔ اس کے سامنے بنی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھ کر اسے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ بھابھی کو چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جھگڑ کر آیا ہے کیا؟ وہ اس کے کندھے پر بازو رکھتا ہوا بولا۔ سعد نے بیزار ہو کر اپنے اس کزن کو دیکھا جو کہیں سے بھی اسے ذلیل کرنے کا موقع نہیں جاننے دیتا تھا۔ اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور فضول کے سوال لے کر بیٹھ گیا تھا۔ یار تو جانتا ہے میرے بارے میں، اس کے پاس نہیں جانا چاہتا میں، اس نے اپنے کزن سے کہا۔ وہ سعد کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا سعد کی حالت دیکھ کر۔ اس نے دھیرے سے سعد کے ہاتھ سے سگریٹ لی اور نرمی سے کہنے لگا، دیکھ نا تو اس کے بنا بھی تو نہیں رہ سکتا نا، پھر تو جا اس کے پاس ہے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے پاس جانے کا کہہ رہا تھا۔ سعد مزید اس کے پاس نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس سے نیچے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ کتنا مشکل لگتا تھا اس سے نفرت کا اظہار کرنا۔ وہ تو ٹوٹ کر چاہتا تھا اس کو، کیسے وہ اسے دور رہ سکتا تھا؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں نہ جانے کتنی بار مکہ دیوار پر رسید کر دیا تھا۔ ایک ہاتھ میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو گرا۔ اس کے پاس تھی، اس کی محبوبہ اس کے پاس تھی، لیکن وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے روشنی پھیلنے لگی تھی۔ جیسے جیسے اسے باہر سے آوازیں آ رہی تھی، وہ خود کو بدل رہا تھا، چہرے پر غصہ لا رہا تھا۔ پھر سے سب کا سامنا کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر چلا گیا، لیکن کسی سے کوئی بات نہ کی۔ لینا کی جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ سعد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھا۔ ہلکی سی جلن ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر سے آنسو گر رہا تھا۔ وہ جو شادی سے پہلے دوستوں کو بتاتی تھی اتنا شوہر پیارا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کی اصلیت جان کر اسے لگ رہا تھا اسے نفرت کر بیٹھے گی۔ وہ فریش ہوئی اور شیشے کے آگے کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ اسی وقت وہ روم میں داخل ہوا۔ جب اس کی نظر شیشے کے سامنے کھڑی لینا پر گئی، وہ اس کی طرف جانے لگا، پھر سر جھٹک کر کہنے لگا، پرہیز، تمہارا سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے سعد کی ایک بات کا جواب نہ دیا۔ سعد سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کا یوں اگنور کرنا۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی، مگر لینا نے کوئی جواب نہ دیا۔ غصے میں اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ سے برش لے کر غصے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے غصے میں سعد کے ہاتھ سے برش لیا اور کہنے لگی، نہیں دوں گی جواب، کیا کر لیں گی؟ وہ جانتی تھی، اچھے سے جانتی تھی وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی غصے میں کہہ گئی۔ اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے میں کہنے لگا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے میری شروع ہوتی ہے، میں وہ کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ گھبرا گئی اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے۔ اس کی روح تک کام کی تھی۔ وہ سنبھلتی ہوئی باہر آئی، سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اسے لگا تھا سعد کا رویہ بس اسی کے ساتھ خراب تھا، لیکن وہ یہاں کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا، پہلے ہی اتنا ڈری ہوئی تھی۔
اوپر سے اس کا گھر والوں کے ساتھ رویہ دیکھ کر اور ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سعد کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس وجہ سے ایسے کر رہا ہے۔ آخر رات کو ولیمے کا فنکشن بھی ہو گیا، لیکن سعد نے غصے میں کہہ دیا کہ لینا کہیں نہیں جائے گی، وہ کوئی رسم نہیں مانتا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لینا آئی۔ وہ لینا کو نہ جانے کتنی دیر دیکھتا رہا۔ لینا کو اس کی نگاہوں سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اچانک وہ اس کے پاس آیا اور اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کی جیولری اتارنے لگا۔ اچانک سے اس نے اپنے دہتے لب اس کی کان کی لو پر رکھ دیے۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ اس سے دور ہونے لگی، مگر سعد نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو اس کی نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔